مفتاح صاحب، یہ جب بجٹ پیش ہوتا ہے آف کورس جو فائنانس منسٹر ہوتے ہیں ان پر کافی دباؤ ہوتا ہے، آپ نے بھی آف کورس بجٹ پیش کیا ہے، تو وٹ ڈو یو تھنک کہ اس وقت جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں اورنگزیب صاحب، کتنا ان کے اوپر دباؤ ہوگا کہ ایک طرف عوام کا دباؤ ہے، مہنگائی ہے، دوسری طرف IMF کی شرائط ہیں، تو اس میں سے کس طرح سے نکلنا ہے؟ وٹ ڈو یو تھنک ہاؤ ہی مسٹ بی تھنکنگ ایٹ دا مومنٹ؟ دیکھیے ابھی تو اس وقت ایک 2 راتوں سے شاید کم ہی سوئے ہوں یا نہ ہی سوئے ہوں، پچھلی رات اسپیچ لکھ رہے ہوں گے، بہت ساری لاسٹ منٹ چیزیں کرنی ہوتی ہیں، پرائم منسٹر صاحب کا بڑا پریشر ہوتا ہے، بزنسز کا بڑا پریشر ہوتا ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ جو شروع میں انہوں نے 3-4 مہینے پہلے جو باتیں کی تھی اور جو ان کا ایجنڈا تھا وہ تکمیل کرنے تک وہ نہیں پہنچ سکے. جو انہوں نے بات کی تھی کہ ہم ٹیکس بیس کو ایکسپینڈ کریں گے وہ شاید نہیں ہو سکا. جو انہوں نے بات کی ہے کہ ہم ایکسپینڈیچرز کو کم کریں گے وہ بالکل نہیں ہو سک رہا ہے. جو انہوں نے بات کی ہے کہ ٹیکس ریٹس کو کم کریں گے وہ بھی بالکل نہیں ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے بہت ساری وہ ایسی چیزیں تھیں جو ان کی اس وقت ایجنڈا تھا جو میرے خیال سے وہ تکمیل پہ نہیں لا سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو وہ چیزیں نہیں کر پائے، یہ ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر بھی یہ ریفلیکشن آ رہی ہے؟ وہ کیا وہی کمپوزڈ فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب ہیں جب وہ بالکل پہلے ہفتے آئے تھے، یا اس میں تھوڑا سا آپ کو ان کی باڈی لینگویج میں بھی کوئی تبدیلی نظر آئی ہے کل کی جو پریس کانفرنس تھی ان کی؟ میں نے ان کی پریس کانفرنس نہیں دیکھی، مجھے وہ نمبر مل گئے تھے تو میں خود ہی پڑھ رہا تھا اکنامک سروے کے نمبر. تو اور میں باڈی لینگویج تو اب میں کسی کی کیا کامنٹ کر سکتا ہوں، تو آپ جیسے جرنلسٹ زیادہ جانتے ہیں. آپ کو ایک آسان سا سوال کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا میرا خیال مشکل تھا، آؤٹ آف سلیبس کوسچن. ڈاکٹر صاحب، یہ جو بجٹ آ رہا ہے یہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا بجٹ ہوگا یا ایم ڈی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا بجٹ ہوگا؟ یہ ایم ڈی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی اس میں کچھ ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ آپ کو ماننی پڑتی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں شہباز شریف نے اپنے شوق پورے کرے ہیں جو کہ ملک کی ترجیحات کے لیے حساب سے صحیح نہیں ہے. لیکن اصل میں جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت نے بہت ڈر کے بجٹ بنایا ہے. شہباز آپ جانتے ہیں، کمال بھائی آپ جانتے ہیں کہ جہاں ملک پہنچ چکا ہے، ہم کو جب تک کہ ہم فنڈامنٹل اصلاحات اور ریفارمز نہیں کریں گے ہم ملک کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے. ہم یہ چھوٹے چھوٹے پیون لگا کے چھوٹی چھوٹی چینجز سے اب کام نہیں چلے گا. ہم ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں. آپ کو ایگریکلچر کا ٹیکس یا تو صوبے سے لینا چاہیے تھا یا پراپرٹی ٹیکس لینا چاہیے تھا. 4 صوبے ملا کر صرف 8 ارب روپیہ پراپرٹی ٹیکس لاسٹ ایئر جمع کیا ہے. بامبے شہر 150 ارب روپیہ جمع کرتا ہے. یہ اگر آپ ٹیکس دے دیتے FBR کو تو وہ 4 پیسے کلیکٹ کر سکتا. آپ نے وہ نہیں کیا. تو پھر اس کے بعد تو یہ شہباز شریف صاحب نے اپنی ایک وہ دکھائی کہ ہم نہیں کر رہے، وہ صوبوں سے نیگوشیٹ نہیں کر رہے. لیکن آن دا ادر اینڈ پھر IMF کے MD نے کہا نہیں، ٹیکس تو آپ نے جمع کرنا ہے 13,000 ارب روپیہ، تو آپ نے 41% ٹیکس جمع کرنے کے لیے وہی ٹیکس دہندگان پہ جو میں نے سنا ہے کہ جو سیلری کے اوپر ٹیکس بڑھ رہا ہے، ٹاپ بریکٹ نہیں بڑھ رہا ہے لیکن بیچ میں وہ بریکٹس کو بڑھا رہے ہیں تاکہ ٹیکس کلیکشن بڑھ جائے. آپ نے سیلز ٹیکس سنا ہے کہ 1% زیادہ لگا رہا ہے. جو دکانداروں کے اوپر ٹیکس کی اب میں جو بات سن رہا ہوں کہ وہ 2.5% ود ہولڈنگ ٹیکس لگا رہے ہیں مینوفیکچررز کے اوپر، تو وہ بھی پاس آن بیسکلی کنزیومرز کو ہو جائے گا. وہ ایک سیل ٹیکس ہی ہو جائے گا ایک قسم کا، اور اگر دکانداروں پر ٹیکس نہیں لگایا تو اس میں کچھ وقت کیونکہ کم ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے میکسیمم سوال کریں. تو آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی بھی بزنس ایز یوزول ہے. جب ظاہر ہے کہ اورنگزیب صاحب کو لائے تھے دو کہ اسحاق ڈار صاحب بڑے سٹرونگ کنٹینڈر تھے، بڑی لہدے بھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ کم از کم شاید نون لیگ کو اب خیال آ گیا ہے کہ اب بزنس ایز یوزول نہیں چلے گا، کم از کم کسی ایسے شخص کو لائیں، ایک نیا فیس لائیں جو آؤٹ آف باکس سولوشن بتائے. تو آپ کے خیال میں پرابلم کہاں پہ ہے؟ کیا ہمیں اچھا فائنانس منسٹر نہیں ملتا، یا جس مرضی کو فائنانس منسٹر لگا لیں ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ وہ اگر کچھ کرنا چاہے گا بھی تو کچھ نہیں کر سکے گا؟ نہیں، سسٹم ہی خراب ہے، فائنانس منسٹر کا مسئلہ نہیں ہے. 38 ارب 3.8 ٹریلین روپے آپ PSDP پہ خرچ کر رہے ہیں اس سال. 75 ارب روپے آپ نے MNS کے پروجیکٹ پہ رکھا ہے. 100 ارب روپیہ ہر MPA کو ہر حکومت دے رہی ہے اپنے علاقے میں خرچ کرنے کی. تو 600-700 ارب روپیہ آپ خرچ کریں گے MNA اور MPA کے پروجیکٹس پہ. کیا اس وقت ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا اس لیے ہم ٹیکس بڑھا رہے ہیں کہ ہم 600-700 ارب روپیہ جو ہے وہ MNS کو گفٹ کریں کہ جو اپنے علاقے میں پروجیکٹس لگاؤ؟ کیا یہ کام کرنا چاہیے تھا؟ کیا آپ کو اس وقت 1700-1800 اور 1700 ارب روپے کا PSDP پروجیکٹ کرنا چاہیے تھا؟
نہیں کرنا چاہیے تھا نا. آپ PSDP کو کم کر دیتے, کچھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر زیادہ رلائی کرتے, آپ NHA کو بھی اب تک سبسیڈائز کر رہے ہیں جو کہ ضرورت نہیں تھی, آپ ریلوے کے نئے پروجیکٹ کی کوشش کر رہے ہیں, وہ تو خیر چائنا نہیں دے گا لیکن تو آپ تو لینے کی کوشش کر رہے ہیں, $3 بلین اب بھی آپ اس PSDP کے لیے آپ قرض لیں گے. مطلب اس وقت پاکستان کے اندر آلریڈی ہم ڈیٹ اوور ہینگ میں پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے پاس آلریڈی اتنا ڈیٹ ہے, ہم مزید ڈیٹ کیوں لے رہے ہیں ایسی چیزوں کے لیے کہ جو ایفیشینٹ بھی نہیں ہے؟ کیوں ہم کو اور گوشت اسکولیں بنانی ہیں, اور کنال میں لائننگ کرنی ہے, اور موٹر سائیکلیں خریدنی ہیں؟ مطلب یہ کون سی پرائورٹی ہے؟ اس کے بعد کوئی پینشن ریفارم ہوا؟ اچھا مفتاح اسماعیل صاحب, آپ کی ساری باتیں ویلڈ ہیں. ایک آخری سوال, ہم نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی جس کے 2 مقاصد تھے. ایک تو غیر ملکی سرمایہ کاری لانا, وہ نہیں ہو سکا فی الحال. دوسرا اس کا یہ بھی تھا کہ اکانومی کی جو سمت ہے اس کو سیدھا رکھنا, اور جو فیصلے کیے جائیں اس پہ عمل درآمد کرنا. اب پرسوں یہ ہوا نیشنل اکنامک کونسل میں کہ جو SIFC کے فیصلے تھے کہ پارلیمنٹیرینز کی اسکیم کا بجٹ ختم کر دو, صوبائی جو اسکیمیں ہیں اس کو نکال دو PSDP سے, وہ SIFC کے فیصلوں کو بھی نہیں مانا گیا, اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب SIFC بھی ناکام ہو جائے, جہاں پہ ملٹری اپنا رول نہیں اس لیے پلے کر سکی کہ جو آپ سیاستدان جو آئے ہیں وہ نہیں ان باتوں کو مانتے, تو پھر یہ نظام ایسے ہی چلے گا؟ پھر ایک دفعہ ایسے ہوگا کہ کوئی 1 جون آئے گا اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے؟ شہباز بھائی, ہر سال یہی ہوتا ہے. SIFC کی ایسا تو نہیں ہے کہ ریجیکٹ کیا ہوگا, انہوں نے جا کے پرائم منسٹر نے درخواست کری ہوگی کہ سر میں بہت پھنسا ہوا ہوں, MNA کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا, عمران خان کا بڑا پریشر ہے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, وہ بھی بڑا مسئلہ ہے, تو یہ جا کے انہوں نے بھی بات کی ہوگی. لیکن سچی بات یہ کہ اگر SIFC کا اصل رول ہونا چاہیے وہ اس ملک کے بجٹنگ کو اور معیشت کو ٹھیک کرنے میں ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ ایک آدھ فورن انویسٹر آپ لے آئیں. آپ پاکستان انویسٹمنٹ کا ماحول ٹھیک کریں. آپ ہی کی سٹوری ہے کہ 13% جو ہے وہ ٹیکس ٹو انویسٹمنٹ ٹو GDP ہو گئی. جب پاکستانی انویسٹ نہیں کرے گا تو باہر والا کون آئے گا؟ جب آپ کمپنی جو پروفٹ کر چکی ہیں اس کو ڈیویڈنڈ باہر لے جانے کی اجازت نہیں دیں گے تو نیا فورن انویسٹر کون آئے گا؟ SIFC کو یہ کام کرنا چاہیے تھا نمبر 1 کہ NFC ایوارڈ کے لیے سب لوگوں کو بٹھاتے کہ آؤ بیٹھو اس پہ بات کرو, اور تھوڑا سا اس کو کلو بیک کرتے 2-2.5% سے. SIFC کو بات کرنا چاہیے تھا ایگریکلچر. ڈاکٹر صاحب, مجھے میں بار بار کہا جا رہا ہے وقت ہمارے پاس کم ہے, دو کہ پاکستان کی معیشت تو اچھے طریقے سے نہیں چل رہی. بہرحال جو TV کمرشلز ہیں وہ بڑے اچھے مل رہے ہیں, تو یہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ سم ٹائم جو ہم اعداد و شمار بتاتے ہیں کیا وہ ٹرو پکچر بھی پریزنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. بٹ اشار صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کے پیشنس کا, کہ سم ٹائم وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ خاموشی بھی جو ہے نا ایک زبان ہے. تو دو کہ پاکستان کی معیشت تو اچھے طریقے سے نہیں چل رہی. بہرحال جو TV کمرشلز ہیں وہ بڑے اچھے مل رہے ہیں, تو یہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ سم ٹائم جو ہم اعداد و شمار بتاتے ہیں کیا وہ ٹرو پکچر بھی پریزنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. بٹ اشار صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کے پیشنس کا, کہ سم ٹائم وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ خاموشی بھی جو ہے نا ایک زبان ہے. تو